अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबियाइ व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन मुनज़िर अबी याला अस-सौरी अन मुहम्मद इब्न अल-हनफिय्या क़ाल समिअतुहु युहद्दिसु अन अबीही क़ाल कुन्तु अजिदु मज़िय्यन फ़अमरतुल मिक़दाद अन यसअलन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन ज़ालिक वस्तहय्यैतु अन असअलहु लिअन्न इब्नतहु इंदी फ़सअलहु फ़क़ाल इन्ना कुल्ला फ़हलिन युमज़ी फ़इज़ा कानल मनिय्यु फ़फ़ीहिल गुस्लु व इज़ा कानल मज़िय्यु फ़फ़ीहिल वुज़ू। रवाहु तहाविय्यु व रवाहुल बुखारिय्यु व मुस्लिमुन नहवहु। मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम नाज़रीन व सामिईन महतरम, दर्स हदीस ज़ुजाजतुल मसाबी में हमने साबिक़ दर्स में एक नए बाब का आगाज़ किया, बाबू मा युजीबु अल-वुज़ू। यानी ये बाब उन अहादीस के बारे में है कि जिनमें उन चीज़ों का ज़िक्र किया जाएगा कि जो चीज़ों से वज़ू वाजिब होता है। यानी नवाक़िज़े वज़ू के मुताल्लिक़, वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ों से मुताल्लिक़ इस बाब में हम अहादीस इंशाअल्लाह ताला समाअत करेंगे कि क्या क्या चीज़ों से वज़ू टूटता है। हदीस पाक के रावी हज़रत मुनज़िर अबू याला अस-सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप हज़रत मुहम्मद बिन अल-हनफिय्या जो कि हज़रत मौलाए कायनात बाबुल इल्म शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहज़ादे हैं, लेकिन आप सय्यदा कायनात फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बत्न से नहीं, बल्कि आपकी हज़रत मौलाए कायनात की उम्मे वलद बांदी हज़रत खौला रज़ियल्लाहु अन्हा की आप औलाद हैं, उनके बत्न से आप हैं। तो लिहाजा उन्हीं के ख़ानदान की तरफ, माँ के ख़ानदान की तरफ निस्बत करते हुए आपके नाम के साथ अल-हनफिय्या हैं, वगरना हकीकतन मोहम्मद बिन अली आप हैं। तो लिहाजा हज़रत मुनज़िर अबू याला सौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोहम्मद बिन अल-हनफिय्या से रिवायत करते हैं और आप कहते हैं कि मैंने हज़रत मोहम्मद बिन अल-हनफिय्या को उनके वालिद हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान करते हुए सुना कि हज़रत मौलाए कायनात फरमाते हैं कि कुन्तु अजीदु मज़िय्यन, कि मैं मज़ी को पाता था, मुझे मज़ी आया करती थी। फ़अमरतु अल-मिक़दाद अन यसअलन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने मज़ी का क्या हुक्म है कि आया मज़ी से वज़ू वाजिब होता है या गुस्ल वाजिब होता है। आखिर क्या चीज़ मज़ी के आने से वाजिब होती है या फिर कोई चीज़ वाजिब नहीं होती, इसके मुताल्लिक़ हुक्म मालूम करने के लिए आपने हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो मज़ी के मुताल्लिक़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुआल दरियाफ़्त करे और उसका हुक्म मालूम करे। और आपने बराह रास्त आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसके बारे में सुआल दरियाफ़्त नहीं किया। उसकी वजह आप बयान फरमाते हैं, वस्तहयैतु अन असअलहु लिअन्न इब्नतहु इंदी, और मैंने मज़ी के मुताल्लिक़ सुआल दरियाफ़्त करने से मैंने हया महसूस की, क्योंकि आपकी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत मौलाए कायनात के निकाह में थी। अलग़र्ज़ हज़रत मिक़दाद को आपने हुक्म दिया और चूँकि हज़रत सय्यदा कायनात आपके निकाह में थी, आपने हया की गलबे की वजह से आपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बराह रास्त मज़ी का हुक्म आपने मालूम नहीं किया। हज़रत मिक़दाद रज़ियल्लाहु अन्हु ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दरियाफ़्त किया, फ़सअलहु, आपने सवाल किया, फ़क़ाला, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना कुल्ला फ़हलिन युमज़ी, कि हर नौजवान को मज़ी आया करती है। यानी कि नौजवानी की आलम में, नौजवानी की हालत में मज़ी आना ये आम सी बात है। फ़इज़ा कानल मनिय्यु फ़फ़ीहिल गुस्लु व इज़ा कानल मज़िय्यु फ़फ़ीहिल वुज़ू। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस शरीफ में दो चीज़ों का हुक्म बयान फरमा दिया कि अगर मनी हो, अगर किसी को मनी आ जाए तो फिर ऐसी सूरत में उसकी वजह से गुस्ल वाजिब होता है, मनी की वजह से गुस्ल वाजिब होता है और मज़ी की वजह से वज़ू वाजिब होता है। इस हदीस शरीफ को इमाम तहावी ने, इमाम बुखारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है। अज़ीज़ान महतरम, ये और इसके आगे आने वाली तीन हदीसें हम माना हम मफ़हूम हदीसें हैं, तो लिहाजा इसके बारे में तफसील से मैं आपके सामने बात रखता हूँ। याद रखना चाहिए कि एक मर्द की शर्मगाह से पेशाब के अलावा तीन मज़ीद और मादे ख़ारिज होते हैं। ये चार के चार नापाक हैं, पेशाब भी नापाक हैं और इसी तरह तीन जो मादे निकलते हैं वो तीनों भी नापाक हैं। लेकिन
ایک کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے اور تینوں کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے۔ ایک وہ چیز کیا ہے کہ جس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے، وہ منی ہے۔ منی جب کسی سے خارج ہو جائے، شہوت سے اپنی جگہ سے وہ نکل جاتی ہے، تو پھر ایسے آدمی پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ حدث اکبر میں یہ چیز آتی ہے، کیونکہ اس سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح پیشاب، اس کی وجہ سے بھی وضو واجب ہوتا ہے۔ مذی، اس کی وجہ سے بھی وضو واجب ہوتا ہے۔ ودی، اس کی وجہ سے بھی وضو واجب ہوتا ہے۔ اب پیشاب یہ چیز واضح ہے۔ اب رہا مذی اور ودی۔ مذی کے متعلق یاد رکھیں، مذی یہ مرد کی شرمگاہ سے نکلنے والا وہ پتلا اور رقیق پانی نما چیز ہوتی ہے، پانی کے جیسی ایک چیز ہوتی ہے، جو کہ مستورات کو، زوجہ کو چھونے کے وقت یا پھر شہوت کی چیزوں کو دیکھنے کی وجہ سے شرمگاہ سے جو خارج ہوتی ہے، اس کو مذی کہا جاتا ہے۔ جب مذی خارج ہوتی ہے تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک چیز ہے ودی۔ ودی یہ ایک گدلا اور گاڑھا قسم کا پانی ہوتا ہے، جو پیشاب کے بعد یہ شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے، اور یہ بغیر شہوت کے خارج ہوتا ہے، اور اس سے بھی وضو واجب ہوتا ہے۔ تو منی، یہ اس کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ پیشاب، مذی اور ودی، ان تینوں کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے۔ منی کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے، پیشاب، مذی، ودی، ان تینوں کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے۔ تو لہذا جب بھی یہ چیزیں خارج ہو جائے تو انسان کو چاہیے کہ منی کے نکلنے پر تو اس کو غسل کرنا ہے۔ مذی اور ودی جب بھی خارج ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی شرمگاہ کو اور جہاں بھی اپنے لباس پر، کپڑوں پر جہاں بھی وہ لگی ہیں، اس کو دھو کر اس کو چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ تو یہ ان تین چیزوں کا حکم ہوا۔ آئیے آگے کے حدیث شریف کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جو کہ اسی معنی و مفہوم والی احادیث ہیں۔ وعن عائش بن انس قال سمعت عليا على المنبر يقول كنت رجلا مذاء فأردت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه لأن ابنته كانت تحتي فأمرت عمارا فسأله فقال يكفي منه الوضوء، رواہ الطحاوی۔ حضرت عائش بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی کو منبر پر کہتے ہوئے سنا کہ کنت رجلا مذاء، کہ میں وہ شخص تھا کہ جس کو بکثرت مذی آیا کرتی تھی۔ تو میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے متعلق سوال کرنے کا میں نے ارادہ کیا، لیکن چونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، اس کی وجہ سے میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کے بارے میں سوال کرنے سے میں نے حیا محسوس کی۔ تو میں نے حضرت عمار، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عمار کو حکم دیا کہ اس کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کریں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکفی منہ الوضو، کہ اس کی وجہ سے صرف وضو کافی ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ حدیث اور اس سے اوپر والی حدیث، ان دونوں میں بھی حضرت مولا کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے حیا کی وجہ سے آپ نے براہ راست سوال آپ نے نہیں کیا، لیکن آپ نے اس کا حکم ضرور آپ نے معلوم کروایا۔ تو اس سے ہم کو بھی ایک نصیحت ملتی ہے، بالخصوص ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں کو، کہ ایسے معاملات میں سوال کرنے سے وہ کتراتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، اس کے بارے میں معلومات حاصل نہیں کرتے، کہ جس کی وجہ سے ان کو صحیح طریقے سے پاکی حاصل نہیں ہوتی۔ جب پاکی حاصل نہیں ہوئی تو ظاہر سی بات ہے ان کی جانے والی عبادتیں بھی وہ صحیح طور پر ادا نہیں ہوئی، صحت کے ساتھ ادا نہیں ہوتی، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تو لہذا طہارت کے معاملے میں حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو طریقہ اختیار کیا، وہ طریقہ اختیار کر بھی ہم براہ راست اگر نہیں پوچھتے تو کسی سے ہم معلوم بھی کروا کر، صحیح حکم معلوم کر ہم طہارت کے مسائل کو واضح طور پر جاننا چاہیے، تاکہ ہماری عبادتیں، ہماری تمام جو عبادتیں ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ آئیے اور ایک حدیث شریف، وعن علی قال سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم من المذی فقال من المذی الوضوء ومن المنی الغسل۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ عنہ سے حدیث پاک مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذی کے بارے میں سوال کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مذی سے وضو ہے اور منی سے غسل ہے، یعنی کہ مذی کی وجہ سے وضو کرنا ہے اور منی کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور ایک حدیث اسی معنی مفہوم والی ہے، وعن سعید بن جبیر قال اذا امضى الرجل غسل الحشفة وتوضأ وضوءا للصلاة، رواہ الطحاوی۔
حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب کسی آدمی کو مزی آ جائے تو پھر وہ اپنی شرمگاہ کا اگلا حصہ جہاں سے مزی خارج ہوئی ہے وہ اس کو دھو لے اور اچھی طریقے سے پاکی حاصل کر لے، اور وہ نماز کی طرح نماز کے لیے جس طرح وضو کیا جاتا ہے اس طرح وہ وضو کر لے۔ اس کو غسل کی حاجت نہیں ہے کیونکہ مزی ودی سے غسل واجب نہیں ہوتا۔ تو عزیزان محترم، یہ جو دھونے کا حکم دیا گیا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی بتلائی گئی ہے کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پاکی حاصل ہو جائے اور نجاست دور ہو جائے، اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ پانی لگنے کی وجہ سے رگیں سکھڑ کر مزی آنا بند ہو جاتی ہے۔ تو دھونے کا جو حکم دیا گیا ہے اس میں ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اس کے متعلق جو ضروری باتیں آپ کے گوشے گزار کی گئی۔ آخر میں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم کو احادیث شریفہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وما علینا